گر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، گر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ علم کی ایسی لگن ان کے اندر پیدا ہوئی کہ کوئی وسائل، کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے علم سیکھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ کبھی کھانے کو مل جاتا کھا لیتے، نہیں تو فاقہ سے رہتے تھے۔ لیکن علم سیکھنے کے لیے وہ مختلف استاذ کے پاس جاتے تھے۔ بصرہ میں اس زمانے میں کوئی کالج، کوئی مکتب، کوئی مدرسہ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایسی لگن، ایسا شوق پیدا ہوا کہ وہ الگ الگ مضمون پڑھنے کے لیے الگ الگ استاذ کے پاس جاتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک سبزی والا تھا، وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ پوچھتا رہتا تھا کس کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ جب وہ بتا دیتے تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ میری بات مانو، کوئی ڈھنگ کا کاروبار سیکھ لو جس سے تمہارا روزی روزگار چلے۔ وہ اس کی روز مرہ کی ٹیڑھی ٹپاڑی باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صبح میں سویرے ہی نکل جاتے اور شام کو رات اندھیرے میں آتے تھے، جس کی وجہ سے اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ لیکن انہوں نے علم حاصل کیا اور ایسا علم حاصل کیا کہ آج تک دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ علم حاصل جب وہ کر چکے تو ان کا بہت نام ہوا اور بہت محنت سے علم حاصل کیا، تو بصرہ کے حاکم نے انہیں وقت کے خلیفہ ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اپنے صاحبزادے امین کے لیے ایک ایسے استاذ کی تلاش تھی جو ہر مضمون انہیں پڑھا سکے اور جو خلیفہ بننے کے بعد اس کے کام آ سکے۔ تو ان کے اندر وہ تمام علوم موجود تھے جس کی اس کو تلاش تھی، تو قاضی صحیح نے ان کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا اور وہ اپنے شاگرد امین کو علم پڑھاتے رہے۔ جب علم اس کا مکمل ہو گیا تو ہارون رشید نے اس کا امتحان لیا اور وہ بہت خوش ہوا اور انہیں بہت اعزاز و اکرام سے نوازا۔ دوران تعلیم ان کی تنخواہ بھی اس نے 2000 اشرفی مقرر کر دی تھی، اور دوران تعلیم میں وہ اینٹیں جو انہوں نے بیچ کر اپنا گزارا کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنے غریب تھے کہ اپنے دیوار کی اینٹوں کو بیچ کر جو اس سے پیسہ ملتا اس سے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ مطلب ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ علم سیکھ سکتے، لیکن ان کے اندر لگن تھی، طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ دوران تعلیم جو انہیں تنخواہ ملتی تھی، وہ اپنے دوستوں سے کہہ کر وہ جو مکان ان کا ویران ہو چکا تھا ایک عالی شان محل بنوایا۔ پھر جب ہارون رشید کے لڑکے کی تعلیم مکمل ہوئی، تمام وزیروں مشیروں نے مختلف تحائف سے نوازا اور بہت مال و دولت دیا اور بہت اعزاز و اکرام سے رخصت کیا، اور خلیفہ نے اس وقت قاضی شہر یعنی بصرہ کے حاکم کو یہ خط لکھا کہ ان کا استقبال کیا جائے۔ سارا شہر ان کے استقبال میں امڑ آیا اور بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کو ان کے مکان تک پہنچایا گیا۔ جب یہ اعزاز و اکرام اس سبزی والے نے دیکھا جو روزانہ تنگ کرتا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو رنج راہ شد چو مطلب شد بزرگ، گرد گلہ توتیائے چشم گرگ،
جب انسان کے پاس کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اور تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے تو تکلیفیں بھی آرام بن جاتی ہیں، کیونکہ اسے اس مقصد کو پانا ہوتا ہے، اس لیے ان تکلیفوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور لوگ جو ہمارے راستے میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستہ کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو میں ان تمام طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں یا علم دنیا حاصل کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو وقت دے رہے ہیں اور تعلیم دلا رہے ہیں تو وقت برباد نہ کریں، تن من کی بازی لگا کر اس مقصد کو پورا کریں تاکہ جو ان کے ماں باپ بنانا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہوں۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو خپا دے، پھر جا کے تھوڑا سا علم ملتا ہے۔ چو شمع اس پہ علم باید گداخ کی بے علم نہ تواں خدا را سناس، علم دین جب تک انسان حاصل نہیں کرے گا خدا کو نہیں پہچان سکتا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اللہ کا کام ہے، ہم اپنا کام کریں اور جو اللہ کا کام ہے وہ کرے گا۔ یہ پیغام آپ ان طالب علموں تک ضرور پہنچائیں جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں اور لہو لعب میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔